یونان میں انسانوں کے ساتھ انسانیت بھی ڈوب گئی۔ یونانی کوسٹ گارڈز کی مجرمانہ غفلت سے 78 لوگوں کو سمندر نگل گیا۔ 550 افراد کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ لوگ دہائیاں دیتے رہے، مدد کو پکارتے رہے، کوسٹ گارڈز تماشا دیکھتے رہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ میں سب سامنے آ گیا۔ پاکستانی مسافروں کو کشتی کے نچلے حصے میں جانے پر مجبور کیا گیا۔ باہر نکلنے پر بدسلوکی ہوتی رہی۔ پینے کا پانی نہ ملنے سے 6 افراد دم توڑ گئے۔ حادثے سے 3 روز قبل کشتی کا انجن بھی خراب ہوا تھا۔ باہر جائیں گے، پیسے کمائیں گے، زندگی بنائیں گے، آنکھوں میں سجے سہانے مستقبل کے خواب یونان کے سمندر میں غرق ہو گئے۔ کشتی حادثہ متاثرہ خاندانوں کو عمر بھر کا روک دے گیا۔ ماں باپ کے پاس اب رونے کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ بہن بھائیوں سے ان کے بھائی جدا ہو گئے۔ اہل خانہ کی حکومت سے لاپتہ بچوں کو جلد تلاش کر کے واپس آنے کی اپیل۔ اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے سخت ترین ایکشن ہو۔ ہم ان کے جن لوگوں کے بچے وہاں پہ ڈوب گئے ہیں سمندر میں، روزی کی تلاش میں یہاں نکلے، لوگوں کی مجبوریاں ہیں اور تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم کے شعبے میں بھی ہماری جو نیگلیجنس ہے، یہ کوئی ہنرمند بچے نہیں تھے۔ اس کاروبار کو بند ہونا چاہیے۔ حکومت نے کشتی حادثے میں اموات کو سانحہ قرار دے دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں لوگوں کی خواہش کو مجرموں نے فائدہ اٹھایا۔ یونان کے کوسٹ گارڈز نے بے حسی کا مظاہرہ کیا۔ ہماری حکومت کے پاس 2 ماہ ہیں، ہم ان ایجنٹس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بتایا انسانی سمگلرز کے خلاف FIA حرکت میں آ چکا۔ لاہور اور کراچی سے گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ یونان کشتی حادثہ انسانی المیہ ہے، سینکڑوں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا۔ ایجنٹس اور کمپنیز کا کڑا محاسبہ ہونا چاہیے۔ میتوں کو جلد پاکستان لانے کے انتظامات کیے جائیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی اموات پر رنجیدہ۔ کہا یونان میں کشتی ڈوبنا بہت افسوسناک واقعہ ہے، انسانی اسمگلرز کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے۔ پوری قوم اگر یکسوئی کے ساتھ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اس مشکل سے نکلنا ہے، ارادہ باندھ لے، مصمم ارادہ، تو پھر کوئی پہاڑ، کوئی سمندر، کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں رہتی۔ یہ میرا ایمان ہے۔ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ آپ کے بہت ہونہار ہاتھوں میں۔ ہمارے دوست کہتے تو کچھ نہیں مگر ان کے چہروں پر سوال ہوتے ہیں کہ ہم آخر کب تک قرض لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تلخ حقائق کھول کر بیان کر دیے۔ کہا آج اگر ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں، الزامات نہ لگائیں اور معاشی ایجنڈا بنائیں تو ہم مل کر پاکستان کا کھویا ہوا مقام واپس دلوا سکتے ہیں۔ آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام شہداء کو یاد کرتے ہیں اور اس جیت کو ان کا نام کرتے ہیں۔ ہم اس شہر کے عوام کی امیدوں پہ پورے اتریں گے۔ کراچی کے عوام 5 سال بعد مجھ سے جواب لیں، بلاول بھٹو کا شہر کے مسائل حل کرنے کا وعدہ۔ جماعت اسلامی کو مل کر کام کرنے کا مشورہ دے دیا۔ بولے ہم سے الیکشن چھیننے جاتے ہیں، ہم الیکشن نہیں چھینتے۔ الزامات لگانے والوں کو کارکردگی سے جواب دیں گے۔ بلاول بھٹو کی نون لیگ سے اختلافات کی تردید۔ مرتضی وہاب نے میئر کراچی کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چودھری شجاعت حسین اور صالح حسین کی کیمپ جیل میں پرویز الہی سے ملاقات۔ ایڈمن بلاک میں 50 منٹ تک ملاقات ہوئی۔ سابق وزیر اعلیٰ کو جیل میں B کلاس بھی مل گئی۔ پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کے کیس میں فیصلہ محفوظ۔ پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر آج فیصلہ سنایا جائے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مستقبل کا لاہ عمل بتا دیا۔ بطور چیف جسٹس فیصلوں کا نظام شفاف بنانے کی کوشش کروں گا۔ بینچز کی تشکیل اور تاریخ مقرر کرنے کا نظام شفاف بنایا جائے گا۔ پاکستان بار کے تعاون سے عدالتی نظام میں ریفارمز لائی جائیں گی۔ ملتان بار کے سابق صدر ریاض الحسن گیلانی نے عدالتی تعطیلات پر چیف جسٹس اور جسٹس فائز عیسیٰ اچھی بات یہ ہے کہ اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ تنخواہوں اور پینشن کی مد میں 721 ارب روپے خرچ ہوں گے اور ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ 325 ارب روپے مختص کیے گئے ان کے لیے۔
इसके अलावा सेहत और तालीम के बजट उनमें 31% इजाफा किया गया। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी की खुसूसी काविशों से 1 अरब रुपए का जर्नलिस्ट एंडोमेंट फंड जो है वो भी कायम कर दिया गया। पंजाब का 4 माह के लिए 17 खरब 19 अरब का बजट मंजूर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी। पेंशन में 20% तक इजाफा। 80 साल से कम उम्र वालों के लिए पेंशन 5% बढ़ेगी। तरक्याती मंसूबों के लिए 325 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 195 अरब, सेहत के लिए 183 अरब, सोशल प्रोटेक्शन के लिए 70 अरब रखे गए। गरीब आवाम को आटे और बिजली पर 70 अरब का रिलीफ मिलेगा। सहाफियों के लिए 1 अरब रुपए का एंडोमेंट फंड मंजूर। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 750 अरब रुपए का बजट आ गया। तरक्याती मंसूबों के लिए 230 अरब रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 437 अरब रुपए रखे गए हैं। वजीर खजाना जुमरिक अजगज़ई कहते हैं कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। भारत को दिफाई बरामदात के हवाले से बड़ा धचका। मिस्र के बाद मलेशिया ने भी भारतीय तेजा तैयारे खरीदने से इनकार कर दिया। मलेशिया ने तेजा तैयारों को नाकाबिल अमल ऑप्शन करार दे दिया। भारतीय यौम जमहूरिया की तकरीब में भी तेजा तैयारे उड़ाने की हिम्मत नहीं की गई। नजम सेठी पीसीबी चेयरमैन के दौर से दस्तबरदार। ट्विटर पैगाम में कहा कि आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान झगड़े का बाइस नहीं बनना चाहता। अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पीसीबी के लिए दुरुस्त है। इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन एक्शन हो। हम उनके जिन लोगों के बच्चे वहां पे डूब गए हैं समुद्र में, रोजी की तलाश में यहां निकले, लोगों की मजबूरियां हैं और तालीम के ना होने की वजह से तालीम के शोबे में भी हमारी जो नेग्लिजेंस है, ये कोई हुनरमंद बच्चे नहीं थे। इस कारोबार को बंद होना चाहिए। हुकूमत ने कश्ती हादसे में अमवात को सानिया करार दे दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं लोगों की ख्वाहिश को मुजरिमों ने फायदा उठाया। यूनान के कोस्ट गार्ड्स ने बेहिसी का मुजाहरा किया। हमारी हुकूमत के पास 2 माह हैं, हम इन एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बताया इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA हरकत में आ चुका। लाहौर और कराची से गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। और लाहौर में ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियां सज गईं। लखो डेर के 20 मन वजनी बंटी के चर्चे। मनावा मवेशी मंडी में रुस्तम की धाक, राजू और मखनी भी आंख का तारा बन गए। शाहपुर कांजरा में साहिवाल नस्ल के बैलों की धूम। ऊंट की जोड़ी भी किसी से कम नहीं।